محترم بزرگ و عزیز دوستو، سال بھر میں کچھ مہینے اور کچھ ایام، کچھ دن اور کچھ راتیں، کچھ اوقات ایسے مبارک ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مہینوں پر، دوسرے ایام پر، دوسرے دنوں اور راتوں پر اور دوسرے اوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے جو زندگی ہر انسان کو ملی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، سانس اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، یہ جو زندگی اور یہ اوقات ہمیں ملے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کو بیکار ضائع کر دینا، لغو اور فضول کاموں میں اس کو خرچ کر دینا، یہ انتہائی خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا جیسا استعمال کرنا چاہیے ویسا استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان کو جیسا وصول کرنا چاہیے ویسا وصول نہیں کر رہے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی ہے اور ایک فراغت اور فارغ وقت ہے۔ یہ دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے، اپنی سچی زبان سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ اس میں غفلت کا شکار ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت اللہ نے دی ہے، صحت کا زمانہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے کرنے میں اور اپنے ذمے میں جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگانے کے بجائے آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ صحت کا زمانہ گناہوں میں لگ رہا ہے، نافرمانیوں میں لگ رہا ہے اور اچھی خاصی صحت کو برباد کرنے میں لگ رہا ہے۔ اور دوسری نعمت الفراغ، فراغت، فارغ وقت، کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، آدمی فارغ وقت کو بھی اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اور اپنے ذمے اللہ نے جو حقوق بندوں کے رکھے ہیں اور خود اللہ کے رکھے ہیں، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں لگانے کے بجائے فارغ وقت آدمی اپنی دنیا اور آخرت کے برباد کرنے میں لگا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے، ہر آدمی کے پاس چاہے وہ کتنا ہی مصروف ہو، کتنا ہی مشغول ہو، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہے، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ فرصت کا وقت ہے۔ لیکن آدمی سوچے اور غور کرے کہ یہ فرصت کا وقت کہاں لگ رہا ہے، یہ فارغ وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کس میں یہ فارغ وقت لگا رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، ساری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ زندگی کا جتنا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے ایام، جتنے رات و دن اللہ نے ہر انسان کو دیے ہیں، اس کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ قیمتی ہے۔
اس کا قیمتی ہونا اس وقت پتہ چلے گا جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جب آدمی عالم برزخ میں چلا جائے گا، پھر اس کے بعد عالم محشر میں آئے گا، قیامت کے دن حشر کا میدان برپا ہوگا اور ساری انسانیت وہاں موجود ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب موجود ہوں گے۔ اس وقت میں آدمی کو پتہ چلے گا کہ زندگی جو ملی تھی وہ کتنی قیمتی تھی، اس کا ایک سیکنڈ بھی کتنا قیمتی تھا، ایک منٹ بھی کتنا قیمتی تھا۔ اگر میں اس کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگاتا تو یہاں مجھے کیا ملتا تھا، میں نے اس کو یوں ہی بیکار کر دیا تو میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، آدمی کو وہاں احساس ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امت پر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو صحیح کاموں میں لگانے کی فکر کرو، اس کو قیمتی بناؤ۔ بے فائدہ زندگی گزارنا، بے مقصد زندگی گزارنا، بیکار وقت ضائع کرنا، یہ انسان کی شان نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والے، ہمارا تو یہ بالکل کام ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بے مقصد زندگی گزاریں، بے فائدہ کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں اور بیکار اپنے اوقات کو ضائع کریں۔ مسلمان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لغو اور بیکار کام یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بیکار مصروف آدمی بیکار رہے، بیکار کاموں میں لگائے رکھے اپنے آپ کو، بیکار باتیں اپنی زبان سے کریں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، سال بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینے فضیلت والے رکھے ہیں، کچھ ایام فضیلت والے رکھے ہیں، کچھ راتیں اور کچھ دن فضیلت والے رکھے ہیں۔ تو انہی اوقات میں سے، انہی ایام میں سے، انہی مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی فضیلتوں والا، بڑی اہمیت والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے فضائل اس کے بیان فرمائے، خود قرآن میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس کائنات کو اللہ نے جب وجود بخشا، تو اس وقت سے ہی اللہ کے یہاں سال کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینوں کی ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، 4 مہینے قابل احترام ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں، جن کو اللہ عظمت والا کہے، جن کو اللہ فضیلت والا کہے، جن کو اللہ قابل احترام کہے، تو اندازہ کر کے دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا فضیلت والا مہینہ ہوگا، کتنی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی بات سے بڑی کوئی بات نہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینے فضیلت والے ہیں تو ان کی فضیلتیں کتنی بڑی ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آنے والا ہے۔ یہ 3 مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں، 2 مہینے گزر چکے، تیسرا مہینہ کل سے شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے۔ 2 مہینے لگاتار گزر چکے، یہ بھی بڑی فضیلت والے مہینے تھے۔
اب جو محرم کا مہینہ آیا ہے یہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کو فضیلت والا کہا ہے، اللہ نے اس کو قابل احترام فرمایا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ ویسے سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ساری مسجدیں قابل احترام ہیں، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر کہا گیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے معجزات کو بھی بیان فرمایا۔ ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی تھی، اونٹنی عطا فرمائی تھی۔ سارے جانور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کی عظمت کو اللہ نے بڑھا دیا۔ تو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، جس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے محرم کے بارے میں فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا mہینہ ہے محرم۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس سے ہم سب کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا عظیم الشان ہے اور کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو اس کی شان ہے یہ مسلمان کی کہ مسلمان ہر موقع پر اللہ کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ ہر مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے کہ کس وقت میں اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، کس وقت میرے اللہ کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ ہر وقت کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تو محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم قرآن سے پوچھیں، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں تو قرآن بھی کہتا ہے، قرآن بھی رہبری کرتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رہبری کرتے ہیں۔ قرآن کی رہبری بھی موجود ہے، حدیث کی رہبری بھی موجود ہے۔ جب یہ رہبری ہمارے پاس موجود ہے تو کسی اور سے رہبری لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے عمل کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بھی ویسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 عظمت والے مہینے جن میں سے ایک محرم بھی ہے، ان چاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 حکم اللہ نے اس میں دیے ہیں، 2 حکم اللہ نے اس میں دیے ہیں۔ ایک حکم یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ ایک ہی حکم ہے، اس کے 2 مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم کی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، ایک مطلب تو اس آیت کا یہ بیان کیا گیا کہ تم آپس میں جنگ و جدال نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، قتل و غارت گری نہ کرو، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ مہینے قابل احترام ہیں، لڑ جھگڑ کر ان مہینوں کے احترام کو ختم نہ کرو، بلکہ ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو لڑائیوں سے جھگڑوں سے دور رکھو۔
دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں بطور خاص ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ویسے گناہ ہر وقت گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہر وقت منع ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے ہر وقت بچنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے بارے میں جن میں محرم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں لگاتا ہے، خیر کے کاموں میں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سال کے بقیہ مہینوں میں بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ان مہینوں میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہ کریں، بلکہ فرائض کا اہتمام کریں۔ اللہ کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان فرائض کا اہتمام کریں، بطور خاص فرض نمازوں کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے ان کا اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کریں۔ فرائض تو ہم اہتمام سے پڑھتے ہیں، یہ عظمت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کی زندگیوں میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے، اعمال میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی جیسے رمضان اللہ کے ہاں عظمت والا مہینہ ہے، ویسے یہ 4 مہینے بھی عظمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں بھی ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان میں آدمی روزہ رکھ کر کے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، شرابی بھی، کبابی بھی، زانی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان عظمت والے مہینوں میں بھی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، ان مہینوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ بندہ ارادہ ہی نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی پہل ہی نہ کرے تو ہماری عبادتوں کے اللہ محتاج نہیں ہے، ہماری نافرمانیوں سے اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں، غیرت مند ہیں، اللہ غیور ہیں، غیرت مند ہیں، اور اللہ بے نیاز ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہماری عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری نافرمانیوں سے اللہ کی بڑائی میں رتی برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے۔ ضرورت اللہ کی ہم کو ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں۔ ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نمازوں کا اہتمام کروں، فرض نمازیں کسی حال میں مجھ سے نہ چھوٹے، فجر کی نماز کا بھی ہم اہتمام کرنے والے بنیں اور دوسری نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والے بنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرنے والے بنیں، سنتوں کا بھی اہتمام ہو۔ پہلے صرف فرض پڑھتے تھے، اب سنتوں کا بھی اہتمام ہو جائے، سنتیں صرف پڑھتے تھے، اب نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے۔ عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے، عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ لگے ایسا آدمی کو کہ میں ان قابل احترام مہینوں سے گزر رہا ہوں، عمل میں کچھ اضافہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، دعاؤں کی مقدار بڑھائی جائے۔ ہم صرف ایک ربنا آتنا پر اکتفا کرتے تھے، اب ایک 5 منٹ دعا کرنے والے بن جائیں، 5 منٹ دعا کرتے تھے 10 منٹ دعا کرنے والے بن جائیں۔ ایسا ہمارے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے۔
اس لیے کہ آدمی نیک کام بھی کر رہا ہے ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے تو اتنا اثر اس کی زندگی میں نیک اعمال کا نہیں ہوگا جتنا بغیر گناہ کے آدمی نیک کام کرتا ہے تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر دو طرح کا علاج دیتا ہے، دو طرح کی تجویز کرتا ہے، ایک تو دوائیں دیتا ہے، دوسرا پرہیز بتاتا ہے کہ تمہیں یہ کھانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے اور یہ گولیاں یہ دوائیاں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور عربی کا جملہ ہے الحمیۃ رأس کل دواء، کہ پرہیز ہی اصل علاج ہے، پرہیز ہی اصل علاج ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام، نوافل کی کثرت اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ وہ قابل عظمت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم میں روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ محرم کے مہینے میں روزے یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے، پورے مہینے کے لیے یہ فضیلت ہے، پورے مہینے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ آدمی پورے مہینے روزے کا اہتمام کرے۔ جیسے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ نوافل میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے بعد سب سے بڑا درجہ جو فضیلت کا ہے وہ محرم کے روزوں کا ہے۔ تو اس لیے جہاں ہم رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے میں بھی ہم روزوں کا اہتمام کریں، محرم کے مہینے میں بھی روزوں کا اہتمام کریں۔ جن کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے، قضا باقی ہے، وہ اس مہینے میں قضا کر لیں، محرم کے مہینے میں روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے۔ تو محرم کے مہینے کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں، اس میں ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ کرنے کے یہ کام ہیں، کرنے کے یہ کام ہیں کہ ان کاموں کو ہم کریں، ان کاموں کو ہم کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ کے ہم قریب ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اس لیے روزوں کا اہتمام کریں اور محرم کے مہینے کے روزوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر کثرت سے روزے ہم نہیں رکھ سکتے تو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، سال بھر ہم نہیں رکھ سکتے تو کم از کم محرم میں اس کا اہتمام کر لیں۔ یا پھر آخری درجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کا حکم دیا کہ 10ویں محرم عاشورے کے روزے کا ہم اہتمام کریں، وہ بھی بڑی فضیلت والا روزہ ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، محرم میں آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم میں آدمی ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، افسوس یہ ہے، جیسے میں نے بارہا اور ہمیشہ ایسے مقدس اور مقام اوقات میں یہ بات ہمیشہ میں نے عرض کی ہے کہ دشمنان اسلام نے، دشمنان مسلمان نے
ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے مقدس اوقات میں، ایسے مقدس مہینوں میں، ایسے مقدس رات و دن میں مسلمانوں کو ایسے کاموں میں لگا دیا کہ وہ بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، اور اللہ سے دور ہو جائیں۔ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، نیکی سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر مسلمانوں کو ان کاموں میں لگا دیا جو عین اللہ کی نافرمانی ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، شب برات کا موقع ہو، شب قدر کا موقع ہو، یا پھر اور کوئی بھی فضیلت والا موقع ہو، ان راتوں میں بجائے اس کے کہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور زیادہ گناہوں میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے، اس سے انکار نہیں ہے کہ ان بندوں کی بنسبت ہی اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، انہی کی بدولت اللہ ہمیں چلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خوب عبادت کرتے ہیں اور ایسے موقعوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن عمومی ماحول مسلمانوں کا ہم دیکھیں کہ مقدس اوقات میں، مقدس ایام میں، مقدس راتوں میں بجائے ثواب کمانے کے، بجائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو ہم نے لگا رکھا ہے کہ اور زیادہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ محرم کے مہینے میں بھی یہی کام ہوتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی مسلمان ایسے ہی اعمال میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، کرنے کے صرف اتنے ہی کام ہیں کہ ان مہینوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں، فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کی کثرت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرنے کا یہ کام ہے۔ اب اس کے علاوہ دین کے نام پر جتنے کام ہم نے اور مسلمانوں نے اختیار کر رکھے ہیں شریعت کا، ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ، نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ مہینہ غم والا ہو سکتا ہے، وہ مہینہ نحوست والا ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی عقلوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی۔ دشمنان اسلام نے کتنی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے اچھے اچھے دیندار مسلمانوں نے بھی یہ عقیدہ بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ محرم کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اور اچھی طرح یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی وقت نحوست والا نہیں ہے، کوئی زمانہ نحوست والا نہیں ہے، کوئی دن نحوست والا نہیں ہے۔ نحوست والا وقت وہ ہے جس میں بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نحوست والا لمحہ وہ ہے جس میں بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور فضیلت والا موقع، اس کے حق میں مبارک لمحہ وہ ہے جس میں وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ نحوست تو اس کی بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے، نحوست تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آدمی ہزار غلط کام کرتا رہے اور ان مقدس ایام کو، مقدس رات و دن کو، مقدس مہینوں کو نحوست والا سمجھے، اللہ نے کس کو اختیار دیا ہے؟ یہ مہینہ فضیلت والا ہے، نحوست والا نہیں ہے۔ اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور غم کا مہینہ اس لیے تصور کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم سب کے آنکھوں کے تارے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کربلا میں آپ شہید کیے گئے، اس کی وجہ سے مسلمان محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تو کیا شہادت بری چیز ہے؟ کیا شہادت بری چیز ہے؟ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ، جس قسم پرسی کے ساتھ شہید کیا گیا، یقیناً وہ ایک قابل افسوس واقعہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیں، اس کی وجہ سے اس کو نحوست والا مہینہ سمجھیں۔ جبکہ محرم کے مہینے میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ پہلی محرم کو خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ مسلمان اس کو نہیں جانتے۔ اور اچھی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ کوئی زمانہ غم کا نہیں ہے، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ نحوست تو آدمی کی بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، محرم کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھنا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت والا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلامی احکامات کے خلاف بات ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس کو غم کا مہینہ سمجھ کر اظہار غم کے لیے ماتم کرنا، جلوسوں میں شریک ہونا، اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ سوگ منانا، غم کا اظہار کرنا، اس کے بھی شریعت میں احکامات ہیں۔ سوگ منانے کے، غم کا اظہار کرنے کے شریعت میں احکامات ہیں۔ مسلمان پابند ہے اللہ کی شریعت کا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بے لگام جیسے چاہے زندگی گزارے، لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی ایسے ہی چلتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ سوگ منانے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے سوگ منانے کے لیے اور اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور سوگ منانے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں 3 دن تک غم کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ وہ بھی اجازت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، اجازت ہے، جائز ہے اس کے لیے کہ آدمی غم کا اظہار کرے، سوگ منائے۔ 3 دن کے بعد اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے شریعت کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی ہم اسی طرح غم مناتے رہیں؟ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ماتم کرنا، سوگ منانا، اس کے لیے جو ماتم کا اور سوگ منانے کا جو رواج مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں ہے، وہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی غلط ہے۔ بیوی کو سوگ منانے کے لیے جو شریعت اجازت دیتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چلا چلا کر روئے، زور زور سے روئے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سوگ منانے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے، بس اتنی بات ہے عورت کے لیے کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتی اور اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، ایسا زیب و زینت اور بناؤ سنگھار اختیار نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے مردوں کا میلان اس کی طرف ہو، ایسے کاموں سے بچنے کی بس گنجائش ہے۔ تو اس لیے اس میں ماتم کرنا، سوگ منانا، یہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اظہار ماتم کے لیے کالے کپڑے پہننا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کالا لباس اور کالا کپڑا پہننا شریعت میں منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کالے رنگ کا امامہ باندھنا ثابت ہے، اللہ کے نبی نے اس رنگ کا کپڑا استعمال فرمایا ہے۔ لیکن ان دنوں میں، محرم کے دن، محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں، محرم کے مہینے میں بطور خاص غم کا مہینہ سمجھتے ہوئے غم کے عقیدے کے ساتھ کالا لباس پہننا، یہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی غم کا مہینہ بھی نہیں سمجھتا ہے یا غم کے عقیدے کے ساتھ بھی وہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے ان دنوں میں اور اس مہینے میں کالے رنگ کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کالے رنگ کے لباس کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ کوئی کر رہے ہیں، کریں، ہمیں اس سے منع نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ہماری شریعت موجود ہے، تو ہم اپنی شریعت کو مان کر اور اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ محرم کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھ کر، غم کا مہینہ سمجھ کر کاروبار بند رکھنا اور شادی جیسے مقدس عمل کو نہ کرنا، اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ محرم کے مہینے میں شادی نہ کریں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا یہ غم کا مہینہ ہے اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ نحوست والا مہینہ ہے اس لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں،
محرم کا مہینہ بڑی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے روزوں کا اہتمام کر کے، فرائض کا اہتمام کر کے، نوافل کی کثرت کر کے، گناہوں سے بچ کر کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور جو باتیں عرض کی گئیں کہ جن غلط کاموں میں مسلمان اس وقت مبتلا ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ جو کام کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کام نہیں کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا